امریکہ نے پاکستان، بنگلہ دیش سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پبلک چارج رول کے تحت امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی گئی۔ یہ فیصلہ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث کیا گیا۔ ان ملکوں کے شہری مستقل شہریت کے معاملے پر غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ معطلی کے فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ اس دوران امیگرینٹ ویزا اسکریننگ کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ٹرمپ انتظامیہ امریکہ سب سے پہلی کی پالیسی جاری رکھے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے ایران میں پھانسیاں رک گئیں۔ ایران نے مظاہرین پر تشدد بند نہ کیا تو امریکہ سخت اقدام پر مجبور ہوگا۔ ڈنمارک سے اچھے تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا اسے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر نے معدنیات سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ایران کے جوہری پروگرام، میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تجویز۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے تفصیلات شائع کر دی۔ ٹرمپ کو متعدد عسکری آپشنز پر بریفنگ۔ ایران کے داخلی سیکیورٹی اداروں اور سائبر حملے تجاویز میں شامل۔ امریکی حکام کا کہنا ہے چند دنوں میں ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی پر بھی غور۔ رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کے 3 میزائل بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ ایران میں خراب صورتحال کے پیش نظر امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ حملہ ہوا تو خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ہمارا دفاع دشمن کے لیے انتہائی دردناک ثابت ہوگا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا جو بھی ملک ایران پر حملے میں مدد فراہم کرے گا وہ قانونی طور پر ہدف سمجھا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ہمیشہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے امریکہ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایران کی سڑکیں خون سے رنگی جا چکی تو اسرائیل کھلے عام اور فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو ہتھیار فراہم کیے۔ سعودی عرب نے تہران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے خطے میں امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے میں جاں بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی جنازہ، ہزاروں افراد کی شرکت، امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، حالات معمول پر آنے لگے، انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے پرتشدد مظاہروں کے دوران گرفتار افراد کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا جو شرپسند عناصر سیکیورٹی فورسز یا عام شہریوں کے قتل اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اور بہتر ماحول کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، نجی شعبے کی شراکت داری کے سازگار ماحول کے لیے پرعزم ہیں۔ زیکری وٹکاف نے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ All about the new economy. We formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal that we are going to really fast track it. We're really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. پاکستان میں کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ورلڈ فائنینشل لبرٹی پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس پر شراکت داری کرے گی۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہے. صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں. بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کرپٹو کو اپنانے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے. کرپٹو کی صنعت کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے. لبرٹی فائنینشل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیکری وٹکاف نے کہا پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل ڈالر لائیں گے. پاکستانی حکومت کے کام کی رفتار پسند آئی. یہ آپ لوگوں کی ذہانت کا ثبوت ہے. حکومت کا 100 سے 5000 تک نئے ڈیزائن کے نوٹ لانے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دی. وزیر خزانہ نے وفاقی کابینہ کے نوٹوں کے نئے ڈیزائن سے متعلق بریفنگ دی. بتایا گیا نئے نوٹ جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈیزائن ہوں گے. نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا. ڈیزائن میں علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی. مئی کی جنگ کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی. وزیراعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب. شہباز شریف نے کہا دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھنے سے دفاعی پیداوار میں اضافہ ہوگا. کہ ملک پاکستان سے دفاعی سامان سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. وزیراعظم نے کہا ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا ہے جس پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. وزیراعظم نے کہا ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے معیشت کو فائدہ ہوگا. پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا. وفاقی کابینہ کی حالیہ دہشت گردی واقعات کی سخت مذمت. پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین. پاکستان سے عبرتناک شکست سے بھارتی قیادت بوکھلا گئی. بھارتی سیاسی قیادت من گھڑت کہانیوں کا پرچار کرنے لگی. مسلمانوں کے خلاف تاریخ کا بدلہ کے نام سے نئی جنگ چھیڑ دی. پاکستان نے بھارتی مشیر اجے ڈول کو نفرت کا پیروکار قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا تاریخ کا بدلہ لینے کے بیان پر پاکستان کو کوئی حیرت نہیں. ایسے بیان ان لوگوں کی ذہنیت کے عکاس ہیں جو تاریخ کے جھوٹے خیالی قصوں کو حکمت عملی کا متبادل سمجھتے ہیں. اجے ڈول کے نفرت انگیز بیان پر بھارت کے اندر سے بھی رد عمل آ رہا ہے. بھارتی صحافی تولن سنگھ نے سوال کیا بدلہ لینے ہیں تو سب سے پہلے کس پر حملہ کریں گے؟ افغانستان، ازبکستان یا ترکی؟ اجے ڈول نے کہا تاریخ پہ ہمیں چیلنج کرتی ہے. ہر نوجوان کے اندر وہ آگ ہونی چاہیے. بدلہ خود ایک طاقت ہے. ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے. وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی میں رابطہ. دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیراعظم کے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے فعال کردار کی تعریف. سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی بامانی کوششوں کا اعتراف. وزیراعظم نے کہا پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار. قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق. صوبہ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے. سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا. اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تھرپارکر میں خطاب. کہا کچھ قوتیں سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں. سازشیں کرنے والی قوتوں کے لیے بہترین جواب تھرپارکر کی ترقی ہے. تھرپارکر کی معدنیات اور عوام کا سازہ ہیں. صوبے کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے. صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کے اجرا کا معاملہ. پیپلز پارٹی کے احتجاج پر وفاقی حکومت نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لے لیا. صدر مملکت نے آرڈیننس واپسی کے لیے وزیراعظم کی اسمبلی کی منظوری دے دی.
صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے آرڈیننس واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپیکر صاحب نے اجلاس کے دوران جو رولز آف پروسیجر ہیں وہ پڑھ کے بتائے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری کیسے ہونی ہے۔ آج لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ نہ ہو سکا، تعیناتی کا عمل آج تک مؤخر۔ اسپیکر ایاز صادق قانونی ٹیم سے حتمی مشاورت کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکرٹری لا کو خصوصی ہدایات جاری، کہا اراکین کے دستخطوں کی اسکروٹنی کا عمل آج مکمل کیا جائے۔ طارق فضل چودھری نے کہا تھا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے۔ پولیس کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی ٹانک میں عمائدین اور شہداء کے اہل خانہ سے گفتگو۔ گومل میں شہید 6 پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پولیس لائن میں قائم یادگاری شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ سہیل آفریدی آج پھر ایک دن کے لیے کراچی پہنچیں گے۔ ذرائع کے کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی ریلی حادثے میں جاں بحق کارکن بلال مسعود کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس فرا جمشید، جسٹس انعام اللہ، جسٹس صبغت اللہ اور جسٹس اورنگزیب کو 6 ماہ کی توسیع کی منظوری۔ جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبد الفیاض، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس مدثر امین اور جسٹس قاضی جواد احسان اللہ کو مستقل کرنے کی سفارش کر دی۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر عدالتوں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں۔ آئینی نظام میں عدلیہ کا احترام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کے خلاف کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا ڈی جی NCCIA آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں جس میں توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے والوں کی فہرست بھی موجود ہو۔ متعلقہ حکام پابند ہیں وہ غیر قانونی اور توہین آمیز مواد روکیں۔ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مواد کو فوری ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میر کراچی نے جہانگیر روڈ کی ارسد 9 تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 30 کروڑ کی لاگت سے 60 دن میں کام مکمل کریں گے۔ 10-12 دن میں کراچی کے لیے ایک اور بڑا پیکج لائیں گے۔ ہائیڈرنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب پورے کراچی کے گھروں میں پانی دیں گے۔ بال منافقین کے کوٹ میں ہیں، روڑے نہ اٹکائیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں پتھارا مافیا کا ٹریفک پولیس افسر پر تشدد، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ سڑک پر پتھاروں کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا تھا۔ پولیس افسر عبد الحفیظ پتھارے ہٹوانے پہنچے تو ریڑھی بانوں نے حملہ کر دیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملے میں ملوث ایک شخص گرفتار، دوسرا ملزم موقع سے فرار۔ کراچی کے علاقے موچکوں میں مبینہ پولیس مقابلے میں بھتہ خور مارا گیا۔ جمیل شانگا گینگ کے کارندوں کی موجودگی پر SIU کی کارروائی۔ ٹینٹ کالونی میں فائرنگ کے تبادلے میں ملزم مارا گیا۔ پستول، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم کی شناخت اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سادی ٹاؤن کے قریب کارروائی، ملزم عبد المالک عرف توڑا زخمی حالت میں گرفتار۔ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی، گزشتہ دن لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ اس بلدیاتی انتخاب کو بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے آرڈیننس میں پہلے 6 مہینے کی کوئی لمٹ ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اب وہ لمٹ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد کے لیے نیا بلدیاتی آرڈیننس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اس آرڈیننس کی مذمت کرتے ہیں، لگتا ہے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے۔ پنجاب میں بھی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف آج سے ریفرنڈم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے نتائج کے بعد پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ سب سے پہلے جو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ آیا وہ بھی پاکستان کے علماء نے دیا تھا۔ موجودہ دہشت گردی ہے اور بے گناہوں کا قتل ہے، اس کا اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔
پیغام امن کمیٹی کا خیبر پختونخوا کا دورہ، گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیر مقدم کیا۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خودکش حملوں کے خلاف پہلا فتویٰ پاکستانی علماء نے دیا۔ ملک مخالف عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، طالبان کو دہشت گردی یا امن میں ایک راستہ چننا ہوگا۔ جمعے کو ملک بھر میں یوم پیغام امن منایا جائے گا۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے، یہاں سے لوگ سہولت کاری کرتے ہیں۔ رحیم یار خان نے 5 سالہ بچے کی انوکھی سرجری، بچے کے سینے سے بغیر سر والا جڑواں بھائی نکالنے کا کامیاب آپریشن۔ سرجن سلطان محمود نے بتایا بچے کے سینے میں اس کا جڑواں تھا، ریحان کا جڑواں اس کے دل کے قریب تھا اور پھیپھڑوں کو دبا رہا تھا۔ والد نے بتایا ریحان کو سانس لینے میں تکلیف رہنے لگی تھی۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,300 روپے اضافے کے ساتھ 4,86,162 روپے ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $43 اضافے سے $4,638 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 500 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 9,575 روپے پر پہنچ گئی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کی دیوانگی، ٹکٹ کی فروخت شروع ہوتے ہی ویب سائٹس کریش کر گئی۔ میگا ایونٹ میں پاک بھارت میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پی سی بی نے 3 میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا۔ تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور 16 ٹیمیں، 39 سنسنی خیز مقابلے اور ایک ٹیم بنے گی چیمپئن۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے زمبابوے اور نمیبیا میں سجے گا۔ افتتاحی روز 3 میچز شیڈول۔ پاکستانی ٹیم میگا ایونٹ میں اپنی مہم جمعے کو انگلینڈ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی۔ آسٹریلوی ٹیم اعزاز کا دفاع کرے گی۔ چیمپئن کا فیصلہ 6 فروری کو ہرارے میں ہوگا۔